السلام علیکم ویورز، پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق میرے ساتھ بھی ہے اور میری عمر کے سب لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جوانی پھر نہیں آنی اور بڑھاپا لانتی اور فلاں، یہ ہمارے ہاں بڑی یہ مشہور محاورے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ پایا جاتا ہے اور یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ آدمی 60 سے اوپر ہو جائے اور ریٹائر ہو جائے تو اس کو کونے میں لگا دیا جائے، اس کو کارنر کر دیا جائے، اور پھر اس کا صرف یہی رہ جائے کہ وہ بچوں کو دیکھ لے، اپنے پوتوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو دیکھ لے اور ان کے کام کرتا رہے، یا ان کو بازار لے جائے، ان کو ٹافیاں دلا دے، یا گھر کے سودے لانے پہ بہویں جو ہیں اس کو معمور کر دیتی ہیں۔ مگر میں بالکل پرسنلی اور اپنی ذات سے ایگزامپل دے کر یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کسی اور صورت میں سوچیں، کسی زیادہ پازیٹیو صورت میں سوچیں اور کسی زیادہ خوبصورت طریقے میں سوچیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہماری زندگی ریٹائر نہیں ہوگی اور ہم بڑی خوشی سے زندگی گزارتے رہیں گے۔ جیسے مجھے ریٹائر ہوئے آج 17 ایئرز ہو گئے ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی کو مصروف رکھا، کام کرتا رہا۔ میں پی ٹی وی سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا، اور ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جنرل مینیجر بھی رہا، کریٹو ڈائریکٹر بھی رہا، پھر دوسری میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں پڑھاتا رہا، بی این یو میں پڑھاتا رہا، آج کل میں یو ایم ٹی میں پڑھا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہوں، اور اپنا چینل کے ذریعے اپنے خیالات آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اور لوگوں سے آپ کو ملواتا بھی رہتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے بھی جوانوں کی طرح گزارا جا سکتا ہے۔ سب سے جو اصل بات یہ ہے کہ وہ یوں نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے کہیں جی چائے پلا دو، کسی بچے سے کہیں مجھے فون پکڑا دو، یا ایسا کچھ کریں۔ اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں۔ جیسے میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں تقریباً ہفتے میں 5 دن ماڈل ٹاؤن پارک میں سیر کرنے جاتا ہوں، وہاں پہ دوستوں سے ملتا ہوں، ان کے ساتھ گپ لگاتا ہوں، 2.5 کلومیٹر چلتا ہوں، مسلسل سین تارڈ جیسے شاندار ادیبوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، شاعروں سے، موسیقاروں سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، گانے والوں سے، سرمایہ داروں سے، غیر سرمایہ داروں سے، سب سے ملتا ہوں اور زندگی کے ساتھ جڑا رہتا ہوں۔ اصل کام یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں، زندگی سے یوں رابطہ مت توڑیں اور اس کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور جڑ کے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام کرتے رہیں اور لوگوں سے ملتے رہیں، تنہائی کا شکار بالکل نہ ہوں۔ نماز پڑھنے جائیں، مسجد میں جائیں، لوگوں سے ملیں۔ مسجدیں جو ہیں وہ تو ہم نے صرف نماز کے ساتھ مختص کر دی ہیں، مساجد تو تھیں وہ تو کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتی ہیں اسلام کے اندر۔ وہاں دوستوں سے ملیں، وہاں سے مسئلے ڈسکس کریں، اپنے مسائل ان کو بتائیں، ان کی بات سنیں، پھر دوستوں کو گھر بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں۔ اگر آپ شطرنج کے شوقین ہیں تو ان کے ساتھ چیس کھیلیں، ان کے ساتھ کارڈز کھیلیں، ان کے ساتھ گھومنے جائیں، ان کے ساتھ اپنی پرانے زمانے کی دیکھی ہوئی فلمیں ڈسکس کریں۔ کس نے فلمیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ کون سینما نہیں گیا ہوگا؟ کون ہوگا جس نے ٹیلی ویژن پروگرام نہیں دیکھے ہوں گے، جس نے وارث نہیں دیکھا ہوگا، ان کہیں نہیں دیکھا ہوگا، اور اینک والا جن کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ اب میرے اینک والا جن دیکھیے اور انجوائے کرے کہ وہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے۔ ہرگز اپنے آپ کو ریٹائر مت کہیں، ریٹائرمنٹ کچھ نہیں ہوتی، یہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں مبتلا کرنے کی بات ہے کہ آپ بس ہو گئی، آپ کی بس، اب نوکری ختم، آپ بھی ختم۔ ایسا ہرگز نہیں ہے اور ایسا خدا کو بھی پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو زندگی ہے یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے۔ اور اس کی حفاظت صرف یہ نہیں کہ دوائیاں کھا کے آپ چلتے پھرتے رہیں، اس کی حفاظت یہ ہے کہ آپ اچھا کھائیں، جو بھی آپ کی توفیق ہو وقت پہ کھائیں، اور واک کریں اور سیر کریں، گھومیں پھریں، بازاروں میں جائیں، دوستوں کے پاس جائیں، رشتہ داروں کے پاس جائیں، اور بچوں کو کھینچیں اور اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ انٹریکشن کریں۔ اور اگر آپ پڑھا سکتے ہیں اور اپنا علم آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو میری طرح پڑھائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ زندگی جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اونلی چینج از کانسٹنٹ۔
وقت آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنے سال کے ہیں، 1 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، آپ کو ایک اسٹریچ آف ٹائم ملتی ہے. آپ کو اسٹریچ آف ٹائم جو ہے اس میں آپ نے رہنا ہے، اور ایک ایک لمحے کو آپ نے انجوائے کرنا ہے. ارے بھائی جو گزر گیا وہ بس ایسے ہی آپ کو خواب ہی لگتا ہوگا، کبھی کل کی بات. جو آنے والا ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ایک لمحہ موجود جو ہے اس میں رہنا سیکھیں. کیا خیال ہے؟ اگر آپ میری بات مانیں گے تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی بھی اچھی طرح گزار سکیں گے. چلیے پھر میرے ساتھ ساتھ جس طرح میں گزارتا ہوں ایکٹیو لائف، آپ بھی ایکٹیو لائف گزاریں. پھر انشاءاللہ ملیں گے اور گپ شپ لگائیں گے پوڈ کاسٹ پہ حفیظ طاہر میں. بہت شکریہ، جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پش کیجیے تاکہ آپ کو میری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. اور میں آپ سے ایسی بہت ساری زندگی کی باتیں کروں گا اپنی زندگی کے ریفرنس سے، کہ زندگی کو اچھا کیسے گزارا جائے. خدا حافظ.